بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ. اور آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایک محنت کش اور ایک عرصے سے اپنی زندگی جو ہے نوکری کر کے گزاری ہے انہوں نے. اب ان سے پوچھتے ہیں کیا مطالبات ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور گڈ نیم آپ کا؟ فراز صدیق. اچھا فراز صدیق صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ جو ہے جہاں جاب کر رہے ہیں جی تو کتنا عرصے سے جاب کر رہے ہیں اور مختلف آپ نے اداروں میں کام بھی کیا ہے، تو کیا آپ کو حقوق ملتے ہیں؟ سر میرا مین پرابلم جو ہے وہ ریٹائرمنٹ اور بھی پینشن سے متعلق میرا مسئلہ ہے کہ ان کا قانون ہے کہ 15 سال پیمنٹ کی ہو تو 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ دیتے ہیں. خواتین کے لیے کنسیشن ہے کہ انہیں 55 پر ریٹائرمنٹ دیتے ہیں. پہلے اتنی لمبی عمر جیتا ہی کون ہے. آج کل فزیکل ہیلتھ جو ہماری جنرل ہیلتھ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ہاں جی، خوراک کی وجہ ہے جو اس میں خراب تو یہ ہے کہ مردوں کو بھی یا تو 55 میں نہیں، اس طرح نہیں دے سکتے. جن کو پیمنٹ کرتے 20 سال ہو گئے ہوں کم از کم ان کو تو 55 میں ریٹائرمنٹ دے دیں. مردوں کا کیا قصور ہے کہ وہ گھسیٹتے رہیں. ابھی دیکھیں میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، لیکن اسی حالت میں بھی مجھے ریٹائرمنٹ ملی ہوتی تو میں آرام کر رہا ہوتا. میری عمر 57 سال ہے. اگر 55 سال میں مجھے ریٹائرمنٹ مل جاتی تو میں آج تھوڑا سکون سے جی رہا ہوتا. پھر یہ پینشن اتنی کم دے رہے ہیں، 10,000 12,000. ای او بی والے ڈھنگ سے بات بھی نہیں سنتے. تو انہیں بتایا جائے. اور دوسرا یہ قانون پاس کیا ہے کہ اگر پیمنٹ 20 سال ہو چکی ہے تو 55 پہ ریٹائرمنٹ کم سے کم مردوں کو بھی دے دی جائے. خواتین کے لیے ٹھیک ہے کنسیشن ہے، 15 سال پیمنٹ اور 55 پہ دے ریٹائرمنٹ، اس قانون پہ کوئی پرابلم نہیں. لیکن مردوں کو بھی کم از کم 5 سال پیمنٹ بھی تو ایکسٹرا. خواتین نے جو دیکھیں نا، مرد میں اللہ پاک نے مرد کو سربراہ بنایا ہے اور جو صحت جو طاقت مرد کے اندر رکھی ہے وہ خواتین میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا. تو پھر آپ نہیں، آپ ان کو ساتھ اپنے ساتھ مردوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. خواتین کی دو خواتین کی گواہی ایک سمجھی جاتی ہے. یہ آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا انہیں 15 سال پیمنٹ پہ دینے تو ہمیں 20 سال پیمنٹ میں 55 میں دے دیں. میں 5 سال پیمنٹ بھی تو زیادہ بڑھا رہا ہوں. میں یہ تو نہیں کر رہا 15 سال پیمنٹ میں 55 پہ دیں. انہیں 15 سال پیمنٹ ہو 55 پہ ریٹائرمنٹ ملتی ہے. اچھا یہ بتائیں، کیا قصور ہے؟ مرد کیوں نہ جیے؟ مجھے صرف اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو سیلری لے رہے ہیں گھر کا کچن کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، میرے تینوں بیٹے کمانے ارننگ ہینڈ ہے. میں تھوڑا بہت گھر دیتا ہوں، باقاعدہ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. میرا وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے کہ میں جاب نہیں کرنا چاہتا. نہیں، آپ ڈبل جاب کر رہے ہیں. نہیں ڈبل کیسے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں میرا چل رہا ہے سسٹم ہے پرائیویٹ. سلسلہ ایسے چل رہا ہے کہ میرے بیٹے گھر چلاتے ہیں، میں نہیں چلاتا ہوں. میں گھر تھوڑا بہت دے دیتا ہوں، میں اپنا پاکٹ میں رکھتا ہوں. لیکن میں اس عمر میں میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے، لیکن میں جاب کے لیے مجبور ہوں کیونکہ میرا جیب خرچ نہیں ہے. یہی اگر وہ 15-20 ہزار پینشن لگا دیں تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں 5 وقت اپنی نماز پڑھوں، گھر بیٹھوں، آرام کروں، بچوں کو تھوڑا بہت دوں نہ دوں، میرے آرام سے گزارا ہو جائے. آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہمارا بان ہیں، آپ ایک پروقار شخصیت ہیں جو ہمارا محنت کش ہے، جو مزدور ہے. اللہ فرماتے ہیں القاسب و حبیب اللہ. جی تو میں سمجھتا ہوں آپ کا مطالبہ جائز ہے. اگر حکومت وقت تھوڑا سا ادھر بھی توجہ دے اور کم سے کم اب جس طرح کا جو ہمارے پاکستان میں یا ہمارے ایشین ممالک میں جو ایوریج ایج ہے وہ 50 کے قریب ہے، 55 کے قریب ہے. اب وہ 80-90 یا 100 سالہ اب جو ہے عمریں رہی نہیں، کیونکہ جو ہم خوراک جو استعمال کر رہے ہیں اس سے جو ہمیں نقصانات مل رہے ہیں، ہماری جو ایوریج ہے وہ لائف کی کم ہو گئی ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو آپ کا ایشو آ گیا، گزر اوقات کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب الحمدللہ گزر اوقات تو اللہ پاک کرا ہی دیتا ہے. میں تو دیکھیں ہم لوگ کوئی بڑے لوگ تو ہیں نہیں، ہم تو آرام سے زندگی جینے والے، تھوڑا بہت کھینچتان پہ چل جاتا ہے. اس میں کیا مطلب ڈیلی خوراک جو ہے جس کی مطلب کیا صبح ناشتے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل میرا سوال یہ ہے سر جی، خوراک والی بات چھوڑیں، بس روٹی پانی کا سلسلہ چلتا ہے. ان جو سیلریاں ملتی ہیں پرائیویٹ نوکری میں سیلری دیتا کون ہے؟ 15-20 ہزار سے دیتے ہیں، ان کو موت پڑتی ہے. گورنمنٹ نے قانون بنایا، گورنمنٹ کو 37,000 کو ادارہ دے رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میٹرو والے میں وہ میجر کی وہ ہے اپنی کمپنی، تو میرے دوست ہیں گارڈ میٹرو میں، تو بتا رہے ہیں انہوں بھی اب آ کے 30-35 دن لگے، 37 وہاں بھی نہیں دیتے. پرائیویٹ ادارے نارمل سیلری آپ کسی گارڈ کو پوچھیں 20-22 سے زیادہ کو سیلری دیتا ہی نہیں ہے. نہیں، منظور شدہ شیڈول کے مطابق نہیں سیلری ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی، بالکل بھی کہیں بھی نہیں ملتی. اچھا یہ گارڈز کی ایک تو 24 گھنٹے کہتے ہیں ڈیوٹی ہوتی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن ان کو عید شبرات میں بھی چھٹی نہیں ہوتی. نہیں بالکل نہیں ہوتی. تو کیا مطلب قانون ادھر نافذ نہیں ہوتا؟ سر قانون گورنمنٹ نے نافذ کرنا ہے. یہ سابقہ فوجیوں کے ادارے ہیں، اس وجہ سے قانون نافذ نہیں ہوتا. سر پرائیویٹ لوگوں نے بھی بنایا، فوجیوں نے بنایا، اصل مسئلہ ہے قانون کی عمل داری نہیں ہے.
یہ فوج کو یا سول کو یا کسی کو کیا نام نہیں کسی کو بھی بنایا ہو لیکن کم از کم 12 گھنٹے قانون ڈیوٹی کی دے. عملداری نہیں ہے ورنہ. اور ایک گارڈ جو ہے نا یہ خاص طور پہ حکومت کا امانت دار ہوتا ہے, بڑا زبردست قسم کا وہ اپنا اس کا کردار ہوتا ہے, جس سے چوریاں ڈکیتیاں مختلف جو کمیونٹی میں جو ہماری جو کالونیوں میں وارداتیں ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. بند ہوتی ہے. لیکن سر ایسے بتاؤں سب سے زیادہ تھریٹ کا شکار ہوتا ہے وہ گارڈ ہوتا ہے. نمبر 1 اس کو سیلری پوری نہیں دینی. نمبر 2 یہ حکومت جو بھی ہے نون لیگ ہو, پیپل پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, فوجی حکومت ہو, سیکورٹی گارڈ جو ہوتا ہے وہ سسرالی رشتہ دار ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی 12 گھنٹے ہے, اس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں ہوتی, سیلری اسے کبھی شیڈول کے مطابق نہیں ملی ہوتی. اور دوسرا جو وی آئی پی لوگ آتے ہیں سب سے بڑی جو کمپلینٹ ہے وہ آگے فوراً تھریٹ, میں فلانا بول رہا یار ہمیں کیا پتہ, شناختی کارڈ دکھانے پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے. بہت بات کا چیپ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ اصول ہوتی ہے, یہ غلط بات نہیں, عزت نفس تو مجروح نہیں ہونی چاہیے. میں لیکن کرتے ہیں وی آئی پی لوگ کرتے ہیں. نہیں تو یہ ہمارا ادارہ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ اور سوشل سیکورٹی والے, یہ کیا کرتے ہیں پھر؟ اس کا مطلب یہ کیا بیچ رہے ہیں وہاں مارکیٹ میں؟ آپ لوگوں کے اگر حقوق کی بات ہی نہیں کر سکتے تو سر یہ صرف آرام کرتے ہیں اور منتھلیاں لیتے ہیں, سیدھی سی جو بات ہے. میں ٹی این ٹی اسکائی کا کمپنیز کا مرج کر چکی, پاکستان نے جانچ کیا, اس میں ملازم تھا. میرے پاس ایک بندہ آتا تھا گندے سے کپڑوں میں اور اپنے انسپیکٹر کا نام لے کے میرے اکاؤنٹنٹ سے 2000 روپے مہینہ لے کے جاتا تھا. لیکن میں اس کو بولا اسی لیے مجھے پتا ہے کہ آگے میں اینٹی کرپشن میں بھی جاؤں گا تو میں کچھ بھی نہیں ہونا. صحیح بات ہے, نہیں میں پھنس جاؤں گا نا. وہ بندہ آگے سائڈ پر جائے, وہ کیا اس نام کا بندہ ہی نہیں ہے, میرے پہ مقدمہ بننا ہے. میں حکومت جو وقت ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کا بہت تجربہ ہے اور وزیر اعلیٰ جناب پنجاب بڑی عوام کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ادھر بھی ان کو تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے. خاص طور پہ ای او بی ریٹائرمنٹ پہ توجہ دیں اور اس کی جو ہے نا مردوں کو یہ سہولت دیں کہ اگر 20 سال پیمنٹ کرتے